اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین المبتدأ والخبر المبتدأ اسم مرفوع مجرد من العوامل اللفظیۃ للاسناد والخبر هو ما اسند الى المبتدأ متمما معناه نحو العلم مفید۔ مبتدا اور خبر کے متعلق آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے تعریف کریں گے کہ مبتدا اور خبر کسے کہا جاتا ہے، اور پھر مبتدا اور خبر کے معرفہ اور نکرہ ہونے کے متعلق گفتگو ہوگی۔ پہلے تعریف کرتے ہیں مبتدا کی، کہتے ہیں المبتدا اسم مرفوع مجرد۔ مبتدا اسم میں مرفوع ہوتا ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے۔ وہ عوامل لفظیہ جو اسناد کے لیے آتے ہیں، اسناد نسبت، اور والخبر ما ہوا اسند الی المبتدا، خبر وہ ہوتی ہے جس کا اسناد ہو مبتدا کی طرف، متمما معنی ہو، جو معنی مبتدا کو مکمل کر رہی ہو، اس کا معنی مکمل ہو رہا ہو تو اس میں جیسے العلم مفید، العلم مبتدا ہے، اسم ہے، مرفوع ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے، مفید خبر ہے، اس کا اسناد ہے مبتدا کی طرف، یعنی مفید ہونے کی نسبت علم کی طرف دی گئی ہے کہ مفید کون سی چیز ہے، علم ہے، اور اس علم کا یہ معنی مکمل کر رہے، متمم معنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر خبر نہ ہو تو مبتدا کا معنی تمام نہیں ہوتا۔ مثلا خالی اب العلم 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 کہتے رہیں، جب تک خبر کو نہیں لے آئیں گے تو العلم کا معنی مکمل نہیں ہوگا۔ کیا پتہ چلے گا کہ العلم العلم سے کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ ہاں، تو جب مفیدون کہیں گے تو اس کا معنی مکمل ہوگا کلام کا، مبتدا کا، کہ علم مفید ہے۔ یعنی فوائد الاولی المراد بالعوامل اللفظیۃ العوامل غیر الزائدہ لأن الزائدۃ تدخل المبتدا فیکون مجرورا لفظا مرفوعا محلا حل من عالم فی المدینہ۔ کہتے ہیں عوامل لفظیہ سے مراد کون سے عوامل ہیں؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اس سے مراد کون سے عوامل ہیں؟ کہتے ہیں عوامل لفظیہ سے مراد وہ عوامل ہیں جو غیر زائدہ ہوں، زائدہ نہ ہوں۔ عوامل غیر زیادہ، غیر زیادہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ عوامل جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، زائد نہیں ہوتے، یعنی اگر ان عوامل کو ہٹا لیا جائے تو کلام کا مطلب مکمل نہیں ہوتا، وہ غیر زیادہ ہوتے ہیں۔ اور زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ جن کو کلام سے ہٹا بھی لیا جائے تب بھی کلام کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہوتے ہیں زیادہ۔ تو کہتے ہیں یہاں عوامل لفظیہ سے مراد وہ عوامل ہیں جو غیر زیادہ ہوں، یعنی اگر ان کو کلام سے ہٹا لیا جائے تو کلام کا معنی خراب ہو جائے، کلام کا معنی بدل جائے، ایسے عوامل سے خالی ہونا ضروری ہے مبتدا کا۔ عوامل لفظیہ سے یہاں مراد یہ کیوں؟ لأن الزائدۃ تدخل علی المبتدا، کیونکہ بسا اوقات عوامل زائدہ داخل ہوتے ہیں مبتدا پر، فیکون مجرورا لفظا، تو مبتدا لفظا مجرور ہو جاتا ہے، لیکن مرفوعا محلا، محلا مرفوع ہی رہتا ہے۔ یہ عامل زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا کیسے؟ مثال حل من عالم فی المدینہ، حل من عالم، کیا کوئی عالم ہے شہر میں؟ من عالم، جہاں من داخل عالم پر، عالم مبتدا ہے لیکن من زائدہ داخل ہے۔ اچھا اگر من کو ہٹا بھی لیں تو کلام خراب نہیں ہوتی، حل عالم یا حل العالم فی المدینہ دے، کیا شہر میں کوئی عالم ہے؟ تو معنی خراب نہیں ہوتا۔ اب یوں کہیں تب بھی معنی وہی ہے،
اگر آپ کہیں حل من عالم فی المدینہ تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، لہذا یہ من جو ہے یہ عامل زائدہ ہے۔ ہماری مراد جو ہے یہاں پر ان عوامل، وہ عوامل مراد ہیں کہ جو غیر زیادہ زیادہ نہیں، اگر ان کو ہٹا لیا جائے تو کلام خراب ہو جائے۔ ایسے عوامل کا داخل نہ ہونا ابتدائیت ہوتا ہے، مبتدا کہلاتا ہے۔ وَرُبَّ رَجُلٍ وَضِيعٍ أَحْرَزَ بِأَدَبِهِ وَكَابِرَ عَلِيهِ رُبَّ رَجُلٍ، یہاں پر رُبَّ داخل ہے راجل پر، رُبَّ زیادہ ہے، جو راجل مبتدا ہے۔ الثانیہ، فائدہ ثانیہ کیا ہے کہ المبتدا یکون صریحا کما رأیت ومعولا بالصریح، کہتے ہیں مبتدا صریح بھی ہو سکتا ہے، صریح سے مراد یعنی اس میں صریح جو کسی سے معول نہ ہو، کسی فعل سے معول ہو کر اسم نہ بنے، اس میں واضح طور پر صریح اس میں العلم ہو، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے دیکھ لیا پیچھے۔ ومعولا بالصریح، اور مبتدا معول بالصریح بھی ہوتا ہے، یعنی اصل فعل سے معول ہو کر وہ اسم بنتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ان تصوموا خیر لکم، کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بھلائی ہے، کہتے ہیں یہ ان اپنے ان کے ساتھ مل کر فعل مضارع مصدر کی طویل میں چلا جائے گا تو یوں ہوگا صیامکم خیر لکم، کہتے ہیں جیسے صیامکم خیر لکم مبتدا خبر ہیں، صیامکم مبتدا خیر لکم خبر، اس طرح ان تصوموا خیر لکم بھی ایسے ہی مبتدا خبر، یعنی فعل مضارع ان مصدریہ کے ساتھ مصدر کی تعویل میں چلا جائے گا، مصدر کی تعویل میں جا کر مبتدا خیر لکم اس کی خبر۔ کہتے ہیں چاہے مبتدا اس میں صریح ہو یا اس میں معول بالصریح ہو، یعنی فعل سے معول ہو کر اس میں چلا جائے، اس میں تبدیل ہو جائے، دونوں صورتوں میں مبتدا آ سکتا ہے۔ یعنی دوبارہ اسی بات کو عرض کروں کہ مبتدا اس میں صریح بھی ہو سکتا ہے، اس میں معول بھی ہو سکتا ہے، جو فعل سے مصدر کی طویل میں چلا جاتا ہے۔ المبتدا یکون فی اول، مبتدا شروع میں آتا ہے، اول میں آتا ہے، کلام کے ابتدا میں آتا ہے مبتدا۔ الجملۃ الابتدائیۃ، جملہ ابتدائیہ، جملہ ابتدائیہ کی شروع میں، جیسے القناعۃ غنی، القناعۃ مبتدا ہے۔ والجملۃ الحالیۃ، یعنی مبتدا جملہ ابتدائیہ کے شروع میں آتا ہے، جملہ حالیہ کے شروع میں آتا ہے، جیسے سرت والقمر فی کبد السماء، والقمر فی کبد السماء، یہ حال ہے، جملہ حالیہ ہے، یہاں پر مبتدا کہاں بیٹھا ہے؟ القمر، القمر مبتدا فی کبد السماء خبر، خبر مبتدا مل کر جملہ حالیہ ہوتا ہے۔ والجملۃ النعتیہ، اور یہ مبتدا جملہ نعتیہ کے شروع میں بھی آتا ہے، جسے رأیت شیخن مجلس مہیب، رأیت شیخن، میں نے ایک شیخ کو دیکھا، ٹھیک ہے، یہ مجلس مہیب، مجلس مہیب کیا ہے؟ یہ جملہ نعتیہ ہے جو شیخن کی نعت ہے، شیخن منعوت ہے یعنی موصوف ہے، مجلس اس کی صفت ہے، تو یہ جملے نعتیہ کے شروع میں مبتدا آتے ہیں، کہاں پڑے مبتدا؟ کہتے ہیں مجلس مبتدا مہیب خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملے نعتیہ، نعت بنتی ہے شیخ کی، صفت بنتی ہے شیخ کی، جملہ صفت ہوتا ہے نا، آپ نے سندھیا میں پڑھا ہے، وہ جملے جن کا محل ہوتا ہے، ان محل والے 7 جملوں میں سے ایک جملہ وہ تھا جو جملہ صفت یا نعت واقع ہوتا ہے، یہ انہی جملوں میں سے مجلس مبتدا مہیب خبر، خبر مبتدا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شیخن کی صفت۔ والجملۃ الخبریہ، جملہ خبریہ کے شروع میں بھی مبتدا ہے، جیسے الظلم مرتعہ وخیم، الظلم مبتدا، ٹھیک ہے، مرتعہ مضاف مل کر پھر مبتدا، وخیم اس کی خبر، خبر مبتدا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر دوبارہ خبر بنتی ہے ظلم کی۔ وفی صدر صلۃ الموصول، اور صلہ موصول کے صلہ کے شروع میں بھی آتا ہے،
جو موصول کا صلہ ہوتا ہے اس کے آغاز میں مبتدا ہوتا ہے. جیسے زارن الذی ابو و خطیب، الذی موصول ہے، ابو و خطیب جملہ صلہ ہے. تو اس میں کہاں پڑا ہے مبتدا؟ ابو ہو مبتدا، خطیب خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ صلہ. بس 5 مقامات پر مبتدا آ سکتا ہے. پہلا جملہ ابتدائیہ کے شروع میں، جملہ ابتدائیہ یعنی وہ جملہ مستانفہ، ایک علیحدہ جملہ ہے، القناۃ مبتدا الغنی خبر. جملہ حالیہ کے شروع میں جیسے القمر ہے. جملہ نعتیہ کے شروع میں جیسے مجلسہ ہے. جملہ خبریہ کے شروع میں جیسے مرتعہ ہے. اس طرح موصول کے شروع میں، جملہ صلہ کے شروع میں جس طرح ابو ہو ہے. یہ 5 مقامات میں مبتدا آتا ہے. الاصل فی المبتدا ان یکون معرفۃ لکی یفید اذا اخبر عنہ. کہتے ہیں مبتدا میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو تاکہ وہ فائدہ دے اس بات کا کہ اس سے خبر لگائی جائے. یعنی خبر کس کی ہوتی ہے؟ خبر اس چیز کے بارے میں دی جاتی ہے جس چیز کا پتہ ہوتا ہے، معین ہوتی ہے، معرفہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں خبر دی. جو معرفہ نہیں ہے اس کے بارے میں خبر دینا لغو ہے. فَإِذَا أَفَادَتِ النَّكِرَةُ فَإِذَا أَفَادَتِ النَّكِرَةُ جَازَ الْإِبْتِدَاءُ بِهَا. اگر نکرہ بھی مفیدہ ہو، فائدہ دے رہا ہو، ہاں یہی معرفہ والا فائدہ دے رہا ہو، تو پھر نکرہ سے ابتدا بھی جائز ہے. نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہے. کب؟ جب نکرہ مفیدہ ہو، یعنی معرفہ کا فائدہ دے رہا ہو. تفید النکرۃ اذا کانت خاصۃ و عامۃ. نکرہ 2 صورتوں میں فائدہ مند ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے. آپ نے پڑھا تھا نکرہ مفیدہ، نکرہ غیر مفیدہ، وہی بات کر رہے ہیں. نکرہ مفیدہ ہوتا ہے، مفید فائدہ مند ہوتا ہے، فائدہ دیتا ہے جب خاصہ ہو یا عام ہو. چاہے نکرہ خاصہ ہو یا نکرہ عامہ ہو، کوئی فرق نہیں، دونوں. نکرہ خاصہ کیا ہوتا ہے اور عامہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ خاصہ وہ ہوتا ہے جس کی صفت لگائی جاتی ہے. نکرہ کی صفت نکرہ کے ساتھ لگائی، نکرہ خاصہ ہوتا ہے. مثلا راجل عالمون، راجل عالمون، راجل نکرہ ہے، عالمون بھی نکرہ ہے. تو نکرہ کی نکرہ کے ساتھ جو ہے صفت لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ نکرہ کیا ہے؟ نکرہ خاصہ کہتے ہیں. نکرہ عامہ جس کی کوئی صفت نہیں، عموم راجلون، کوئی آگے اس کی تخصیص نہیں کی گئی. تو کہتے ہیں نکرہ مفید ہوتا ہے چاہے خاص ہو یا عام ہو. لأن اختصاصها یقرب من المعرفہ، چونکہ نکرہ کو مختص کرنا، نکرہ کا جو اختصاص ہے یہ معرفت کے قریب کر دیتا ہے نکرہ کو. وعمومها یستغرق کل افراد الجنس، اور جو نکرہ عام ہوتا ہے وہ جنس کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. فتشبہ المعرفہ باللام الجنسیہ، وہ معرف باللام کے مشابہ ہوتے ہیں. کون سی لام؟ جو لام جنس ہوتی ہے. ہاں، لام الف لام جنس بھی ہوتا ہے. الف لام کس میں آپ پڑھنی ہے؟ الف لام جنس کے لیے آتی ہے. الف لام پتہ نہیں آدھے ذہنی ہے، آدھے حضوری ہے، کیا کہ وہ صاحب آپ نے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں جنس کی بات، جب نکرہ الف لام جنس کے ذریعے معرف ہو اس وقت نہیں، اس کے مشابہ ہو جاتے. دوبارہ اس بات کو تھوڑی مکس ہو رہی ہے کہ نکرہ عامہ جنس کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. جب نکرہ عامہ جنس کے تمام افراد کو شامل ہو تو وہ ایک ایسے معرف باللام کے مشابہ ہو جاتا ہے جو لام جنس یعنی الف لام جنسیہ کے ذریعے معرفہ ہو، اس پر یعنی الف لام جنسیہ داخل ہو. فائدہ الی ھذین الامرین ترجع المواضع التي یسوغ فیها الابتداء بالنکرہ. یہ جو 2 امر ہیں، نکرہ خاصہ اور نکرہ عامہ، ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں کہ جن میں ابتداء بالنکرہ جائز ہے. یہ نکرہ کو مبتدا، ان 2 موارد میں نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہے. اس کے علاوہ باقی موارد میں نکرہ مبتدا نہیں ہو سکتا. ان 2 موارد میں نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے، جب نکرہ خاصہ ہو یا نکرہ عامہ ہو جو جنس کے تمام افراد کو شامل ہو. ٹھیک ہے، تو ان 2 صورتوں میں نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نکرہ مبتدا نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علیہ محمد.